سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ جس سے محبت کر لیتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ کچھ تو ملتا ہوگا نا، کہ جب ہم دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کا کوئی آؤٹ پٹ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا۔ جب ہم جاب کرتے ہیں، سارا مہینہ محنت کرتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ سیلری ملتی ہے اور ہمیں اس کا ایک ریوارڈ ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت جس شخص کو مل جائے گی تو اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس سین کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ آج ہم اپنا نام، اپنی پہچان کوئی بھی نہیں جانتا، یا جان بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا کوئی نہ بھی جانے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خالق کائنات جبرائیل علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام لے کے کہہ رہے ہوں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تم فلاں شخص سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اور پورے آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبردستی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کچھ بھی آسانی سے نہیں دیتی۔ جیسے دنیا میں اگر ہم کسی کی محبت چاہیے تو زبردستی سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا زبردست راستہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں صرف دنیا والوں کی محبت ہی نہیں بلکہ اللہ کی محبت، جبرائیل علیہ السلام کی محبت، فرشتوں کی محبت اور پوری دنیا والوں کی محبت، اگر یہ تم چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے، اور جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں تو آٹومیٹیکلی سارے تم سے محبت کریں گے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر مال کے ذریعے لوگوں کی محبت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی
میرے لیے کسی ولی سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ کی محبت جب حاصل ہوگی اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے تو اللہ ہم سے دوستی کر لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری پروٹیکشن میں کرے گا. تو ہم کیا ہوں گے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے، کیونکہ پھر کوئی بھی شخص ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی ولی کے ساتھ کسی نے دشمنی یا عداوت کی تو میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جس کی حفاظت اللہ کرے اور گارنٹی بھی دے دے تو پھر اسے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو مخلوق کا ڈر ہی ختم ہو گیا، مشکلات کی فکر ہی ختم ہو گئی. تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام جو ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنا ہے، اور جب یہ دوستی حاصل ہو جائے گی تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں معاملات بن جائیں گے ہمارے. اور آپ خود سوچیں کہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اگر ہم فوراً اسے وہ کسی مصیبت میں ہے اور ہماری اسے مدد چاہیے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکارڈنگ ٹو اوور کیپیسٹی ہم اس کے اپنے وسائل کے مطابق اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے نا یہ. تو جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ کے پاس تو وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ تو کمزور بھی نہیں ہے، تمام عیب سے بھی پاک ہے. ہماری تو کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں نا، لیکن اللہ کے پاس وہ تمام طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی حفاظت کر سکتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی میں آ جائیں گے تو ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان طریقوں سے گزرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. لہٰذا اپنی عبادات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے وہ کام ہم نے چھوڑ دینے ہیں. جب ہم وہ تمام کام چھوڑ دیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کر سکیں گے نا. یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ جب ہم کچھ ہوتی ہیں وہاں شرائط ہوتی ہے نا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بے معنی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے نے جو فرمایا ہے ان کے مطابق زندگی گزارنا. صحیح ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی میں لے لے. لہٰذا ان تمام باتوں پہ غور کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں.